أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله العظيم مل کے پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. سارے نہیں بولے، سارے بلند آواز سے بولو. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ علیکہ وصحبہ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. رحمت دو جہاں آپ کی ذات ہے. خدا تیری کیا بات ہے. یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. روح کون روح کون مکہ میں قرار آ گیا. روح انسانیت کو قرار آ گیا. مرحبا مرحبا ہر کسی نے کہا. مرحبا مرحبا ہر کسی نے کہا. آمد مصطفیٰ تیری کیا بات ہے. اصل میں نا میں وچالے پھنس گیا. میرے تو پہلے میرے نہایت ہی مشفق اور محسن استاد محترم استاذ العلماء جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد ریاض قادری صاحب، انہوں نے کسی پہلو کو نہیں چھوڑا، اور اگر کوئی جہت رہتی تھی تو وہ علامہ شبیر احمد اشرفی صاحب نے اس کو پورا کر دیا. اور اگر کوئی باقی بچی ہے تو ہماری جماعت اہل سنت کے عظیم پہچان اور مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد طارق چشتی صاحب یہ انشاءاللہ پوری فرما دیں گے. تو درمیان میں پھنس گیا ہوں. تو چلو یہ بھی بڑی بات ہے. میں نے بزرگوں سے ایک بات سنی تھی کہ جب قیامت کا دن ہوگا نا
تو اللہ تعالی جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں داتا صاحب، خواجہ صاحب، حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان بزرگان دین اسلامیہ وہ جب پیش ہوں گے نا تو ان کو تو جنت کی بشارت دی جائے گی اور ان کو اعلان فرمایا جائے گا کہ جنت میں چلے جاؤ، تو بچیں گے نا ہمارے جیسے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بابا صاحب، داتا صاحب، خواجہ صاحب یہ فرمائیں گے اس وقت بارگاہ عزتی میں عرض کریں گے مولا یہ بھی تو ہمارے ساتھ کے ہیں، تو جو ہم جیسے نکمے ناکارہ ہوں گے تو بیچ ان کی صفوں میں لگ کے یہ بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ تو اسی طرح میں نے بھی کہا کہ چلو درمیان میں پھنس جاتے ہیں، چلو کچھ پہلوں استاد صاحب نے کمی پوری کر دی، کوئی علامہ صاحب پھر بعد میں آئیں گے، چلو ہم جیسوں کا بھی نام آ جائے گا کہ انہوں نے بھی تقریر کی ہے، تو اس لیے میں نے صرف 2-3 منٹ میں اپنی حاضری پیش کرنی ہے، تو آپ تھوڑا سا توجہ سے میری گفتگو کو سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ سادہ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جب تمہیں اللہ کی طرف سے نعمت ملے تو اس کے خوب چرچے کیا کرو۔ تو یہاں دلائل اگر دوں تو میرے خیال میں میرے دلائل دینا میری کمزوری ہوگی اتنے بڑے علماء اکرام کے درمیان میں، تو سادہ سے لفظوں میں یوں کہہ دیتا ہوں کہ سب سے بڑی نعمت رب کریم کی جو ہے وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، وہ حضور کی ذات ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ میلاد یہ اسلام میں اس کا وجود نہیں ہے، تو میں یوں کہتا ہوں کہ کسی دن کی یاد منانا، کسی دن کی یاد کو تازہ کرنا، سیلیبریٹ کرنا، یہ اسلام کے عین مطابق ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ اگر یوں دیکھیں کہ عبادات میں سے جو نماز ہے ہر مسلک کا بندہ پڑھتا ہے، ہر عقیدے کا بندہ پڑھتا ہے، ہر حضور کا غلام جس نے کلمہ پڑھا اس کے نزدیک نماز میں کوئی اختلاف نہیں، 5 گانا نماز میں سب سے پہلی نماز جو فجر کی ہے، اس کو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خصائص الکبریٰ میں اور علامہ طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے معنی الآثار کے اندر یہ فقہ کی کتاب اس میں بھی اس کو درج کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ 5 نمازوں میں سے جو پہلی نماز فجر ہے، جب حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو وقت فجر کا تھا، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے 2 رکعت نماز نفل ادا کیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 2 رکعت نفل نماز کو امت مسلمہ کے لیے فرض فجر بنا دیا۔ اب وہ اللہ کے نبی کا جو طریقہ تھا اس کو 5 ہر روز ہم فجر کے وقت اس کی یاد مناتے ہیں۔ پھر جو ظہر کی نماز ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دعا کی کہ مولا مجھے بیٹا عطا فرما، اللہ تعالیٰ نے جناب اسحاق علیہ نبینا علیہ السلام کا تولد فرمایا، تو حضرت اسحاق کے میلاد کے شکرانے کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے 4 رکعت نماز نفل ادا، حضرت ابراہیم نے 4 رکعت نماز نفل ادا فرمائے، اور وہ امت مسلمہ کے لیے وقت تھا ظہر کا، تو وہ ظہر کی نماز پڑھ گئی۔ عصر کے وقت حضرت عزیر علیہ نبینا علیہ السلام 100 سال کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ حیات عطا فرمائی،
تو وقت عصر کا تھا، شکرانے کے طور پہ 4 رکعت نماز نفل پڑھے اللہ نے امت مسلمہ کے لیے۔ 4 رکعت وہ تھی جو وہ فرض وہ عصر کا وقت تھا اس وقت ادا کیے تو عصر کی نماز پڑھا دی۔ حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ السلام جب بیماری سے شفا یابی حاصل کی تو وقت مغرب کا تھا، شکرانے کے طور پہ 4 رکعت نماز نفل ادا کیے۔ آخری رکعت میں ضعف کی وجہ سے اٹھ نہ سکے، 3 پہ سلام پھیر دیا۔ اللہ کو یہ ادا ایسی پسند آئی، امت مسلمہ کے لیے 3 فرض مغرب کے بنا دی۔ سبحان اللہ۔ عشاء کی نماز حضرت یونس علیہ السلام 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد جب باہر آئے تو اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے 4 رکعت نفل ادا کیے تو اللہ تعالیٰ نے عشاء کی نماز امت مسلمہ کے لیے بنا دی۔ جب یہ ساری کی ساری یادیں ہیں اللہ کے نبیوں کی تو یہ امت مسلمہ کی عبادت بن گئی، رکن اسلام بن گیا۔ اور بعد میں حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور ان سے حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس روایت کو لیا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ تشریف فرما ہوئے تو یہودی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ تم یوم عاشورہ کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یوم فتح ہے، ہم ان کی یاد میں یہ روزہ رکھتے ہیں۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ میرے پیارے جانثارو، ہم ان یہودیوں سے موسیٰ علیہ السلام کا زیادہ حق رکھتے ہیں، ہم بھی یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کریں گے۔ اگر جس دن یوم فتح موسیٰ علیہ السلام کو ملے وہ بڑی اسرائیل کے لیے عید کا دن بن جائے اور اس کی یاد مصطفیٰ خود منائے اور مصطفیٰ کی آمد کا زیادہ حق سب سے یہ امت مسلمہ کو ہے، تو ہم بھی رسول اللہ کی آمد پر جشن عید میلاد النبی منا کر یہ بتاتے ہیں کہ ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں، ہمارے آقا تشریف لے آئے۔ بس میری تقریر تو ختم ہو گئی، میں نے حاضر لگوالی۔ میں نے جو فضیلت کی بات تھی ایک وہ کرنی آپ کے سامنے۔ ایک تو فضیلت کی بات یہ ہے کہ میلاد کی برکت سے اس مسجد کا آج آغاز ہوا ہے، یعنی افتتاح ہوا ہے۔ دوسری برکت کی آپ کو ایک مثال دوں جو ضلع وہاڑی کے اندر ایک بڑی مثال ہے، جہاں میں اس وقت جس گھر کی خدمت کر رہا ہوں، جامع مسجد عائشہ الرحمن ٹاؤن میں، تو اس مسجد کی آپ کو تاریخ شاید کم لوگوں کو نہ معلوم ہو، زیادہ اس کو جانتے ہیں کہ یہ اسی میلاد کے جلوس کی مرہون منت ہے جو میرے محتشم اور محسنین کی قیادت میں اس مسجد میں گئے اور اس میلاد کی برکت سے رب کریم نے اہل سنت کو عطا فرمایا۔ یہ میلاد کی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔